کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو ایک ہمارے یہ ٹورزم کے چیئرمین ہیں، وہ گئے ہوئے تھے کوریا، ان کا فون آیا، میں نے فون کیا، آ گئے تھے، کہنے لگے میں یہاں آیا، لوگ بڑے انوسینٹ ہیں، اگر یہاں اسلام کی دعوت چلے۔ میں نے ایک کو دعوت دی کہ تم یہ دیکھ رہے ہو پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ سب کس نے بنایا؟ کہنے لگا کس نے بنایا؟ میں نے کہا یہ گاڈ نے بنایا۔ کہنے لگا تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ تو کہا پھر مجھے اس کا جواب نہیں آیا، تو مجھے آپ کا خیال آیا آپ ہوتے تو کوئی اس کا کوئی جواب ہوتا۔ میں نے کہا اس کا جواب تو گاڈ کے اندر موجود ہے۔ لفظ گاڈ اس ہستی پر بولا جاتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا۔ لفظ کی وجہ یہ ہے، لفظ کے اندر یہ معنی ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اسے گاڈ کہتے ہیں انگلش میں، اسے اللہ کہتے ہیں عربی میں، اسے خدا کہتے ہیں فارسی میں، اسے یزداں کہتے ہیں فارسی میں، اسے بھگوان کہتے ہیں ہندی میں۔ جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے۔ باقی یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں بنتے، اس لیے میں عام طور پہ اپنے بیانوں میں کہتا ہوں ہمارے بر صغیر میں لفظ اللہ کے لیے خدا استعمال ہوتا، خدا 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 خدا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، لہٰذا خدا کی بجائے اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہو اللہ۔ آسمان تک نور پھیل گیا ہے، آسمان نہیں عرشوں تک نور پھیل گیا ہے۔ وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اس کا نام ہے اللہ۔ جس نے سب کچھ بنایا اس کا نام ہے اللہ۔ جس نے کسی چیز کو اٹھایا، جس نے کسی چیز کو بچھایا، کسی کو بہایا، کسی کو گاڑ دیا، کسی کو اڑا دیا، کسی کو دبا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو پرواز دے دی، کسی کو پستی دے دی، کسی کو بلندی دے دی، اس کا نام ہے اللہ۔ میرے عزیزو، ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان، ویسے تو ہم دو ہستیوں کے احسان نہ گن سکتے ہیں، نہ گنے جائیں گے، چاہے قیامت تک نہیں، یہ ریت کے ذروں کے برابر عمر لے لیں اور ہم ان دونوں ہستیوں کے احسان گننا چاہیں، نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے، لیکن پہل کی جا سکتی۔ پہل، سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے عظیم احسان اس کائنات کے انسانوں پر، بلکہ کل کائنات پر، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم پر ہوا، وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا۔ کیونکہ ہر مذہب وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نظریات بدل جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن یہود نے عزیر ابن اللہ، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن قالت النصارى المسیح ابن اللہ، لیکن نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرک کی جڑیں کاٹ کر اور ایک اللہ کو 3 آیات 4 آیات میں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسے اللہ کہتے ہیں۔ میرے حبیب نے بتائیے، یہ اس کے پیچھے کو واقعہ ہے۔ قریش آ کر کہنے لگے انصب لنا ربک، انصب لنا ربک، اپنے رب کا کوئی عطا پتہ بتاؤ، کوئی پیڑھی بتاؤ، کوئی نسب بتاؤ۔ تو ہمارے نبی کے فرمانے سے پہلے جبریل اترا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی پہچان ہے، یہ آپ کے رب کا تعارف ہے، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد،
انہیں بتاؤ وہ اللہ ہے۔